دیندارو، سب سے پہلے ہمارے آقا نامدار امام زمان نور خداوند برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیندارو، امام زمان اپنے فرامین مبارک میں جماعت کو جن دعاؤں سے نوازتے ہیں، ان دعاؤں میں بھی ہمارے لیے بڑی حکمت اور بہت تعلیم ہوتی ہے۔ پچھلے 2 سال کے دوران مولانا حاضر امام صلوات اللہ علیہ نے اپنی دعاؤں میں ایک دعا یا ایک جملے کا اضافہ فرمایا ہے، جو اس سے پہلے ہمیں مولا کے فرمان میں اتنا سننے کو نہیں ملتا، جو اسپریچول انلائٹنمنٹ کے حصول میں کامیابی کی دعا ہے۔ مولا نے فرمایا کہ ہماری دعا ہے کہ اسپریچول انلائٹنمنٹ میں آپ کو کامیابی نصیب ہو، جس کا عام ترجمہ ہم یہی کر سکتے ہیں کہ روحانی روشنی کی تلاش میں آپ کو کامیابی نصیب ہو۔ امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کے ارشادات میں کہیں کہیں مولا نے اپنے انگریزی پیغاموں میں اسپریچول انلائٹنمنٹ کا ذکر فرمایا ہے۔ جب ہم روحانی روشنی یا روحانی تلاش کی بات کرتے ہیں تو روحانی روشنی یا روشنی کو دیکھنا یا اس کو تلاش کرنا کوئی ایسا تصور نہیں ہے کہ بھئی اوپر دنیا میں یا کائنات میں کسی جگہ پہ کوئی ایک روشنی رکھی ہوئی ہے جس کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، اور اگر ہمیں موقع مل ہی گیا تو ہم نے جا کے اس کو دیکھا اور دیکھ کے واپس آ گئے، یہ روحانی روشنی کی تلاش ہو گئی۔ تو اس سے کیا ہونا ہے؟ اس سے کیا حاصل ہونا ہے؟ اس کی مثال ہم تعلیم سے لے سکتے ہیں۔ جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ تعلیم حاصل کرنا، تو تعلیم حاصل کرنا کسی تعلیمی ادارے کو دیکھ کے آنا نہیں ہے۔ بھئی آپ نے اپنے اسکول کا دورہ کر لیا، بڑے بڑے کالجز دیکھ لیے، بڑی بڑی یونیورسٹیاں دیکھ لی، دنیا کی بڑی بڑی لائبریریز کے چکر لگا کے آگے جی بڑا تعلیم یافتہ ہے، آپ اس کو تعلیم یافتہ کہیں گے؟ تعلیمی اداروں کو دیکھنا تعلیم یافتہ ہونا نہیں ہے۔ وہ ادارے جو آفر کرتے ہیں ان کو لینا اور ان کو اپنی زندگی میں سرایت کرنا، اپنی زندگی کے ہر پہلو پہ اس کو نافذ کرنا، اسے تعلیم کہتے ہیں۔ تو اسپریچول انلائٹنمنٹ کا مطلب اس کائنات میں جو عظیم ترین پاور ہے، جو اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا اور چلانے والا ہے، اس عظیم ترین طاقت کے رابطے میں آنا اور اس انرجی کو، اس پاور کو اپنی پوری زندگی میں اپنانا، کہ جو ہماری زندگی کے باطنی اور ظاہری دونوں پہلوؤں میں وہ روشنی ہم محسوس کر سکے، جس سے اسپریچول انلائٹنمنٹ حاصل کرنا کہتے ہیں۔ جب اس کے لیے کیا کرنا ہوگا، کہاں جانا ہوگا، کون سی ٹریننگ لینی پڑے گی، کتنا ٹائم لگتا ہے، کوئی ٹریننگ کی ضرورت نہیں، کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، سب اپنے ساتھ ہے، یہ سب ہمارے اپنے وجود کے اندر ہے۔ ایک بنیادی نقطہ جاننے کی ضرورت ہے، بیسک ہے بہت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 2 چیزوں سے بنایا ہے، ایک ہمارا جسم ہے، دوسری ہماری روح ہے، ایک ہمارا ظاہر ہے، دوسرا ہمارا باطن ہے، ایک فانی ہے اور دوسرا باقی ہے۔ اس کے بعد اس میں جو ایک اہم سوچ ہے ہمارے، اس سوچ پہ کبھی غفلت کا پردہ نہیں آنے دینا ہے۔ بھئی یہ غفلت کا پردہ کیا ہو جاتا ہے؟ ابھی ہم اس کی بات کرتے ہیں، غفلت کا پردہ کیسے آتا ہے؟
پھر سدگرو نور گنان میں فرماتے ہیں کہ بھائیو بھرمے نو بھولیے ویرا نو بھولیے سمجھو سدگر نیوان کایا کیرو جھوپڑو کایا مڈورے مسان بھائیو کایا مڈورے مسان. جسم کو دیکھ کر بھول نہیں جانا یہ تمہاری اصلیت نہیں ہے. کایا گندی گوبری کایا میلی سدائے کایا ون سے نسڑے کایا بنڈی گندھائے. جسم سے تمہیں کوئی روشنی حاصل نہیں ہونی ہے. پڑی رہے تو کیڑا پڑے باڑی راکھ جتھائے نرک کرینے جو ناکھیے تو سو جناور کھائے. پڑا رہے گا تو کیڑا پڑ جائے گا, جلائیں گے تو راکھ ہو جائے گا. گندی چیز سمجھ کر جنگل میں جا کے پھینک دیں گے تو جانور کھا جائیں گے. کیا نی دیہی نے کیا نو آتما جینو وار نہ پار. گندی دیہی اشدھ چھے آتما چھے شدھ سار. کہاں کا جسم کہاں کی روح, ان کا کوئی تعلق نہیں ہے آپس میں. یہی تو وجہ ہے کہ یہ پرماننٹلی ساتھ میں نہیں رہ سکتے ہیں. گندی دیہی اشدھ چھے آتما چھے شدھ سار. ایک چیز ناپاک ہے دوسری پاک ہے. پاک اور ناپاک کے درمیان کا رشتہ ہمیشہ دائمی نہیں ہوتا. پیر شمس ماں باپ نے ایک بڑی خوبصورت تشبیہ سے ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے. اس کو لٹرری مت لیجئے گا, تشبیہ ہے. تشبیہ کے اندر جو میننگ کنوے کی جاتی ہے وہ اہم ہے. کس کی زبانی کنوے کی جاتی ہے, کون سی ایلیگریز استعمال کی جاتی ہے, وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. ایک گنان ہے دھن دھن سامی راجا تو سرجڑہار سائیں جی سیشٹھ رچائی شاہ مورے دھندوکار سائیں جی. اس میں ایک مثال دیتے ہیں کہ جب ہماری پیدائش ہوئی, اللہ نے جب ہمیں خلق کیا تو فرماتے ہیں اللہ نے مٹی فرشتوں کو حکم دیا کہ مٹی لے کر آؤ, ہم اس کا ایک پتلا بنائیں گے, آدم کو بنائیں گے, اس سے انسانی نسل چلے گی دنیا میں. تو فرماتے ہیں جئی ملائک مٹی کاپن لاگا سائیں جی مٹی روون لاگی سائیں جی. جب اللہ کے حکم سے فرشتے جا کر مٹی کو کاٹنے لگے تو مٹی رونے لگی. تشبیہاً ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ مٹی کو پتہ ہے کہ اس کو کس جرنی میں بھیجا جا رہا ہے اور اس میں کتنی اذیت ہوگی میرے ساتھ. مٹی روਣ لاگے سائیں جی, نہ رو مٹی میرے شاہدہ فرمان ہوا سائیں جی. فرشتے کہتے ہیں کہ رو نہیں, ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ہمیں سائیں نے حکم کیا ہے, مالک نے حکم کیا ہے تو ہم تجھے لینے آگے. ہم خالی ہاتھ تو جا نہیں سکتے, ہمیں پتا ہے تیرا کیا دکھ ہے تو کیوں روتی ہے. آڑیوں ماٹی آڑیوں پانی بندے دا خمیر مچایا سائیں جی. خمیر مچایا بندے دا بت سدایا سائیں جی. پانی لایا اس کا خمیر بنایا. خمیر آپ سمجھتے ہیں نا, روٹی بنانے سے پہلے آٹا گوندھ کے آپ اس کا خمیر بناتے ہیں. خمیر مچایا بندے دا بت سدایا سائیں جی. جسم بنانے کے بعد, خمیر بنانے کے بعد مالک نے ہمارا بت بنایا. اب اس کا دوسرا لیول شروع ہوتا ہے. اب یہ تو جسم بنا ہے, اس مکان میں مکین کو ڈالنا ہے. یہ تو گھر بنا ہے, اس میں رہنے والے کو تو بلاؤ. ستے آسمانے بندے دا روح منگایا سائیں جی. ابھی تک چیزیں کہاں سے آئی تھی؟ مٹی آئی تھی, اندھیرا زمین کی چیزیں تھی. اب رہنے والے کو کہاں سے بلا رہا ہے؟ ستے آسمانے بندے دا روح منگایا سائیں جی. وણوے روح اندر کایا کوٹھی چھے تمہاری سائیں جی. روح سے کہا گیا آؤ بھائی تمہارا گھر تیار ہے. آپ کوئی مکان لینے جاتے ہیں تو پہلے دیکھتے تو ہے نا, اندر جا کے دیکھتے ہیں لینے کے لائق ہے کہ نہیں اور رہنے کے لائق ہے کہ نہیں. تو ہم مالک حکم ہو تو میں ذرا دیکھوں تو صحیح جس گھر میں مجھے بھیج رہے ہیں وہ ہے کیا. روح نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا, روح جوئے تو آگڑ اندھیرا ہے سائیں جی. روح جوئے تو آگڑ ہے اندھیرا سائیں جی. یہ تو تاریک مکان ہے خدایا, اے نہیں چھے من ہمارا سائیں جی. میں نہیں جاؤں, مجھے یہ مکان نہیں چاہیے.
اس مکان میں مجھے نہیں رہنا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا حکم ہے تجھے رہنا ہے تو روح ایک شرط رکھتی ہے، تیما میں وڑوں جو فری کاڑھے گا سائیں جی، یہ پرماننٹ لیز نہیں چاہیے مجھے، یہ میں تھوڑے دن کے واسطے تو جا سکتی ہوں مگر ہمیشہ کے واسطے نہیں۔ تیما میں وڑوں جو فری کاڑھے گا سائیں جی، میں جاؤں ایک شرط پہ یا مولا کہ تو مجھے واپس نکالے گا، مجھے ہمیشہ اس میں مت رکھنا۔ کیدھا قول قرار میرے ہنسے دا راجا سائیں جی، روح کے مالک نے قول و قرار کیا، دیو دسون بندہ دھرم ادھارا سائیں جی، دسون ادا کرنا اور دھرم پہ عمل کرنا تو اس میں سے تمہاری نجات ہوگی۔ تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک چیز ساتویں آسمان کی ہے، کیا نی دیہی نے کیا نو آتما جینو وار نہ پار، کہاں کی زمین، کہاں کا جسم اور کہاں کی روح، ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ آتما نرگن برہم چھے، دیہی چھے ترلانے گھاس، آتما خدا ہے، خدا کی ذات ہے، دیہی چھے ترلانے گھاس، یہ گھاس پھوس ہے جو ہمارا جسم ہے۔ نور صدگر بولیا منیورو کر جو آتما ابھیاس۔ پھر صدگر نور فرماتے ہیں کہ آتما کی فکر کرنا، روح کی فکر کرنا۔ تو اس وقت ہم جس حالت میں ہیں، ہماری روح جو خود روشنی ہے اس تاریک دنیا میں آ گئی ہے، مگر سب سے بڑا جو مسئلہ ہمارے ساتھ ہوا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی قرآن شریف میں غفلت کا نام دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جسم میں آنے کے بعد ہم یہ سمجھنے لگے ہیں کہ ہماری اصل جسم ہے نہ کہ روح ہے، اور اس خیال کو غفلت کہتے ہیں۔ قرآن شریف میں غفلت جس کانٹیکسٹ میں استعمال ہوا ہے وہ اسی کانٹیکسٹ میں ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، یاد کرو جب اللہ نے آدم کی اولاد سے ہونے والی تمام روحوں کو اپنے سامنے جمع کیا اور پوچھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، سب نے کہا بے شک کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا مولا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں پتہ ہے یہ قول و قرار میں نے تم سے کیوں کیا ہے؟ بندے نے پوچھا کیوں؟ اللہ فرماتے ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ میں بھول گیا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں تھا۔ تو جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے اور جو کچھ زمانے کے امام کر رہے ہیں وہ ایک کام ہے ہماری روحانی زندگی کے بارے میں کہ ہمیں یاد دلاتے ہیں، یاد دلاتے ہیں۔ ہم بیت الخیال میں آ کے کیا کرتے ہیں؟ ذکر کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ قرآن شریف میں غفلت کے مقابلے میں ذکر کے مقابلے میں غفلت آیا ہے۔ ذکر کا مطلب کیا ہے؟ یاد کس کو کیا جاتا ہے؟ یاد کبھی کسی نئی چیز کو نہیں کی جاتی۔ آپ کوشش کیجیے، آپ کسی ایسی چیز کو یاد کیجئے جو کبھی بھی آپ کے ذہن میں نہیں آئی ہے، یاد کیجئے۔ کوئی نئی چیز کو آپ کبھی یاد نہیں کر سکتے۔ آپ کسی ایسے آدمی کا چہرہ یاد کی جو آپ کو کبھی نہیں ملا ہے، آپ کسی ایسی جگہ کو یاد کریں جہاں آپ کبھی نہیں گئے ہیں، آپ نہیں کر سکیں گے، چونکہ آپ کے مائنڈ میں اس کا امپرنٹ نہیں ہے۔ جس کی پرنٹ آپ کے مائنڈ میں نہیں ہے اس کو نہیں یاد کر سکتے ہیں۔ یاد اسی کو کیا جا سکتا ہے جو آلریڈی ہے میرے پاس، مگر اس کے اوپر اور اتنی ساری مٹی آ گئی ہے کہ ہم بھول گئے ہیں۔ اس لیے پیغمبر کا ایک نام ہے مذکر، اس کا ایک کام ہے ذکر، ریمائنڈ کراؤ، فذکر انما انت مذکر، آپ ان کو ریمائنڈ کروائیے، چونکہ آپ ایک ریمائنڈر ہے۔ ریمائنڈر کے اندر آپ کو ری ملتا ہے، ریممبر کے اندر آپ کو ری ملتا ہے، ریکگنیشن کے اندر آپ کو ری ملتا ہے، یہ ریکگنیشن ہے، پھر سے یاد کرنا، نئی چیز نہیں ہے۔
نئی چیز نہیں ہے. میں نے کئی جگہوں پہ اس کا ذکر کیا ہے، آج پھر آپ کو ریمائنڈ کراتا ہوں. IIS کی طرف سے اسپریچولیٹی آف مولا مرتضیٰ علی پر جسٹس اینڈ ریممبرنس کے نام کی ایک کتاب چھپی ہے، اس کو پڑھیے، ضرور پڑھیے. ہر اسماعیلی کو پڑھنا چاہیے. اس میں جسٹس کا چیپٹر ہے، ریممبرنس کا چیپٹر ہے. جو لیڈرز ہیں، جو اتھارٹی پہ کام کرتے ہیں، وہ جسٹس کا چیپٹر ضرور پڑھیں. اور جو روحانیت کی تلاش میں ہے وہ ریممبرنس کا چیپٹر ضرور پڑھے. پوری کتاب پڑھے تو بہت اچھی بات ہے. رضا شاہ کاظمی کی کتاب ہے جسٹس اینڈ ریممبرنس. ذکر پہ دیکھیے مولا مشکل کشا مرتضیٰ علی صلوات اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں. تو ہم جب ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا نام یاد کرتے ہیں، تو اور کچھ بھی نہیں کرتے ہیں. اپنے آپ کو جو ہم بھلا بیٹھے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، ہمارے لیے مثالیں بیان کرنے لگا، اپنے آپ کو بھول گیا. کیسری سی سروپ بھلایو اجا کیرے سنگ اجا ہوئی رہی ہو. شیر کا بچہ بکریوں کے بیچ میں آ کے اپنے آپ کو بکری سمجھنے لگا. اس کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو کوئی ری اورینٹیشن یا کسی ٹریننگ پروگرام میں جا کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی تو شیر ہے. صرف آئینہ دکھانے کی ضرورت ہے کہ اپنی شکل دیکھ لے اور بکری کی شکل دیکھ لے، تجھے پتہ چل جائے گا. یہی چیز ہے ریممبرنس، ذکر. اور اللہ فرماتے ہیں ذکر جتنا زیادہ کر سکو اتنا کرو. ہمارے پاس بہت سے سادہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں بھائی سنا ہے بہت زیادہ ذکر کرنے سے تکلیف ہوتی ہے، بہت زیادہ تسبیح پڑھنے سے امام کو تکلیف ہوتی ہے، فلان ٹائم پہ تسبیح پڑھنے سے امام کو تکلیف ہوتی ہے، فلان تسبیح پڑھنے سے امام کو تکلیف ہوتی ہے. بھائی اتنی ساری چیزیں امام کو تکلیف پہنچاتی ہے مذہب پہ عمل کرنے سے. دھوپ میں جا کے بیٹھیں گے تو کیا سورج کو تکلیف ہوتی ہے؟ بھائی بہت دیر دھوپ میں مت بیٹھا کرو، سورج کو تکلیف ہوتی ہے. بھائی بارش میں مت نہایا کرو، بادلوں کو تکلیف ہوتی ہے. آپ اپنے آپ کو ہر روز نہلاتے ہیں تو کیا پانی کو تکلیف ہوتی ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا خوب ذکر کرو، بہت زیادہ ذکر کرو. اور ہم سمجھتے ہیں جب اللہ فرماوے بہت زیادہ، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم اگر بہت زیادہ ذکر کریں تب بھی اللہ فرماتا ہے کہ یہ بڑے کم ذکر کرتے ہیں. ہم اتنے شکر کی تسبیح پڑھتے پھر بھی اللہ فرماتا ہے انسان بڑا ناشکرا ہے، شکر نہیں کرتا. اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی فرماتے ہیں کچھ نہیں کرتا ہے. تو جب وہ کہتا ہے بہت ذکر کرو تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ کا خوب ذکر کرو، بہت زیادہ ذکر کرو، اور صبح شام اس کی تسبیح پڑھو. بڑی پر حکمت آیت ہے یہ قرآن کی. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ بہت زیادہ ذکر کرنے اور صبح شام اس کی تسبیح پڑھنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ. ابھی تک تو ہم یہی سنتے رہے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ پر صلوات بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی صلوات بھیجو اور تسلیم کرو جیسا کہ تسلیم کرنے کا حق ہے. مگر یہاں ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا بہت ذکر کرو، صبح شام اس کی تسبیح پڑھو تاکہ اللہ اور اس کے فرشتے تم پہ صلوات بھیجے. ماشاءاللہ تم صبح شام اللہ کا ذکر کرو، تسبیح پڑھو تو اللہ اور اس کے رسول تم پر درود بھیجیں گے. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ. اور یہ جب اللہ ایسا کرے گا، فرشتے ایسا کریں گے تو کیا ہوگا؟ وہ کیوں کریں گے ایسا؟ لِیُخْرِجَکُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے جائے، جس کو انلائٹنمنٹ کہتے ہیں. اللہ جب تم پہ درود بھیجے گا، فرشتے جب تم پہ درود بھیجیں گے تو وہ تمہیں اندھیروں سے، یعنی جسم کی اس تاریک دنیا
اور اس کے ارد گرد کی دنیا سے نکال کر روشنی کی دنیا کی طرف لے جائے گا۔ وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ اپنے دل میں اللہ کا ذکر کرو، گر گراتے ہوئے کرو، اللہ سے ڈرتے ہوئے کرو، صبح و شام کرو، اور غافلوں میں سے مت ہو جانا۔ وَلَا تَكُن من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، ان جیسا مت ہو جانا جن کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ تو جس کے دل میں اللہ کا ذکر نہیں، اللہ فرماتا ہے وہ غافل ہے۔ قرآن شریف کی ایک اور چھوٹی سی آیت، بہت چھوٹی سی آیت، مگر کتنی پرمعنی آیت ہے ذکر کے بارے میں، کہ ذکر کہ جو فوائد ہے وہ کبھی بیان نہیں کیے جا سکتے ہیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کرتا ہوں، تم میرا شکر کرو اور کفر نہ کرو۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ اچھا لگتا ہے، میں نے تم کو کال کر لیا، تم نے مجھے کال کر لیا، ریسیپروکیٹ تو کرنا چاہیے نا۔ کیا یہ اللہ اور بندے کے درمیان یہ ایکویشن کام کرتا ہے کیا؟ بھئی تم نے ہمیں ایک ایس ایم ایس بھیج دیا، ہم نے بھی بھیج دیا، تھینک یو ویری مچ۔ کیا ہم نے اللہ کو یاد کر لیا، اللہ نے ہمیں یاد کر لیا؟ ہمارا اللہ کو یاد کرنا، ہمارا اللہ کا ذکر کرنا، اور اللہ کا ہمارا ذکر کرنا، دونوں برابر ہے، دونوں برابر ہے۔ اگر ہم کہیں زمین اور آسمان کا فرق ہے تو بہت تھوڑا سا فرق بتایا ہے، کیونکہ اس فرق کا تو اندازہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کریشن بن جاتی۔ اللہ محض کسی چیز کا ول کرتا ہے، وش کرتا ہے، تو وہ وائڈ میں سے ایگزسٹنس میں آ جاتی ہے، وہ نیستی میں سے ہستی میں آ جاتی ہے، مردگی میں سے زندگی میں آ جاتی ہے۔ تو اللہ اگر کسی کا ذکر کرے تو اس کا کیا لیول ہوگا؟ اللہ فرماتا اذا اراد شیئا فانما یقول له کن فیکن، جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ ہو جاتی ہے، ہم کہتے ہیں ہو جا تو ہو جاتی ہے۔ جب ہم کہیں یا اللہ اور وہ کہے اے میرا بندہ، اس میں بہت فرق ہے۔ جب اللہ کے خیال میں یا جو بھی ہم کہیں، جسمانی الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں، جب اللہ کے پاس اللہ ہمارا ذکر کرے، ہمیں یاد کرے، تو ہم نیستی میں سے ہستی میں آ جاتے ہیں اور نور سے بھرپور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم سے کہا گیا ہے کہ زندگی کو ذکر سے بھرپور طریقے سے گزارو۔ روشنی حاصل کرنے اور روشنی سے بھرپور زندگی گزارنے اور انلائٹنمنٹ سے بھرپور زندگی گزارنے کا واحد راستہ ذکر ہے۔ اور آج دیکھیں مولا ہمیں کتنا انکریج کرتے ہیں اس کے بارے میں۔ آپ کو ایک سیکنڈ آپ کے پاس ہے، ملینز آف اے سیکنڈ ہے، 1 منٹ ہے، 2 منٹ ہے، 5 منٹ ہے، اپنی تسبیح لیجئے، یا اللہ، یا محمد، یا علی، یا حاضر امام کا ذکر کریں، کیونکہ یہ ایک چیز ہے جو ہمیں غافل نہیں ہونے دے گی، اور جو چیز ہماری روحانی روشنی اور روحانی ترقی کی راہ میں حائل ہوتی ہے وہ یہ غفلت ہے۔ بہت دفعہ لوگ پوچھتے ہیں یار یہ باقاعدگی سے چیزوں کو انجام دینا، بار بار یہ مذہبی چیزوں کو انجام دینا، کیا اس کا فائدہ ہوتا ہے؟ یہ فائدہ ظاہری نہیں ہے جو ہمیں نظر آئے، وہ فائدہ باطنی ہے جو اوور اے پیریڈ آف ٹائم جا کے ہمیں اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے باطن میں کتنے زیادہ اسٹرانگ ہوئے ہیں۔ ایک بچہ ہمیشہ آپ سے باپ سے یہی سوال کیا کرتا تھا، سادہ تمثیلی بات ہے مگر میسج بہت اسٹرانگ ہے، کہ آپ ہمیں یہ بار بار باقاعدگی سے عبادت اور دعا اور بندگی کی بات کرتے، اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟
تو وہ باپ کوئلے کا کام کیا کرتا تھا، اپنے بیٹے سے کہا بیٹا یہ جس تھیلے کے اندر کوئلہ بھر کے لایا کرتا تھا نا، کہا بیٹا ایک کام کر، تو ہر روز صبح ایک تھیلا بھر کے پانی لے آیا کر میرے لیے، اور شام لے آیا کر۔ تو ڈیڈی یہ کوئلہ لاتے ہیں، تھیلے میں پانی نہیں لاتے ہیں۔ کہا بیٹا مجھے معلوم ہے تھیلے میں پانی نہیں آتا، مگر تو بھر کے لا تو صحیح صبح شام، میری بات تو سن۔ ٹھیک ہے ڈیڈی نے بولا تو کر رہا ہے، ہر روز صبح وہ آدھا رستہ نہیں آیا تھیلا خالی ہوتا ہے، پھر شام کو جاتا ہے، تھوڑی پانی رہتا ہے۔ 15-20 دن مہینہ گزر گیا، باپ سے کہا یہ کیا ہر روز مجھے پانی بھروا دے؟ کہا بیٹا تو نے ایک سوال کیا تھا مجھے کہ یہ ہر روز ایک کام کرنے کا کیا فائدہ ہے، باقاعدگی سے ان چیزوں کو ذکر، تسبیح، عبادت بندگی کیا فائدہ ہے؟ بیٹا میں نے تجھے پانی بھرنے کا بولا تھا نا، بھرتا ہے؟ تو کہاں یہ بھرتا ہوں، یہ رہا تھیلا دیکھو، پانی کہاں رہتا ہے اس میں، آپ مجھے پانی بھرنے کا بولتے ہیں۔ کہا بیٹا پانی بھرنا مطلب نہیں تھا، تھیلا دکھا مجھے۔ تو تھیلا دکھا، تھیلا لے کر آیا، کوئلہ بھرنے والا تھیلا بالکل دھل کے صاف ہو گیا، وائٹ ہو گیا۔ کہا بیٹا یہ تھیلا جب تو پہلے دن بھرنے گیا تھا اور آج بھر رہا ہے، اس میں فرق نظر آ رہا ہے؟ کہا ڈیڈی یہ تو بالکل صاف ہو گیا۔ میں تجھے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہر روز جب تم ذکر، عبادت گاہ میں آتے ہو تمہیں پتہ نہیں چلتا، مگر یہ کلینزنگ پروسیس ہے۔ یہ جو مولا نے فرمایا گولڈن جوبلی ارشاد میں بھی آخری دن کا جو مولا کا فرمان ہے کہ یہ جو پرسنل سرچ اور پرائیویٹ عبادات ہے، اس کے ذریعے سے ایک مرید اپنے آپ کو ڈیوائن کے سامنے سپرد کرتا ہے اور مٹیریلزم اور دوسرے چیلنجز سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ یہ تسبیح، ریاضاری، بیت الخیال، اس سے ہم ان مادیت جو ہماری روح پہ پردہ ڈالتے ہیں اس سے بچنے کے واسطے یہ چیزیں ضروری ہے۔ اگر ذکر کو ہم اپنا وے آف لائف بنائیں، پھر آپ دیکھیے کچھ عرصے کے بعد ذکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ذکر ہو رہا ہوگا، آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ کچھ ٹائم ہمیں جو ہے وہ محنت کر کے، ولنگلی کوشش کر کے ذکر کرنا پڑے گا، تسبیح پڑھنی پڑے گی، اس کے بعد کچھ نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ رات کو سونے جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی زبان پہ یا اللہ، یا محمد، یا علی چل رہی ہے، اور آپ نیند سے اٹھے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا یا اللہ، یا محمد، یا علی ہے۔ آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو آپ کی زبان پہ تسبیح چل رہی ہے، آپ واک کر رہے ہیں تو آپ کی زبان پہ تسبیح چل رہی ہے۔ یہ آپ کا، اس کے لیے آپ کو کوئی اٹیمپٹ کرنا نہیں پڑے گا، ایفرٹ لیسلی یہ چیزیں چلے گی۔ جو اللہ فرماتے ہیں چلتے پھرتے لیٹے ہوئے، وہ پھر اللہ کا ذکر اس کا بن جاتا ہے، اور وہ چیزیں تنویر لاتی ہیں ہمارے زندگی میں، انلائٹنمنٹ لاتی ہے، روحانیت لاتی ہے۔ اور ہم ایک پریئر کے ساتھ، امام ہی کے ایک پریئر کے ساتھ، امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا کے ساتھ آج کا یہ واعظ ختم کرتے ہیں، اور اس کے بعد اور کوئی دعا کی ضرورت نہیں پڑیں گی۔ امام اپنے عبادات میں یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہم اجعل نورا فی قلبی، اے اللہ میرے دل میں مجھے نور عطا کر، ونورا فی سمعی، اور میرے کانوں میں مجھے نور عطا کر، ونورا فی بصری، میری آنکھوں میں مجھے نور عطا کر، ونورا فی لسانی، اور میری زبان میں مجھے نور عطا کر، ونورا فی شعری، اور میرے بالوں میں مجھے نور عطا کر، ونورا فی بشری، اور میرے کھالوں میں مجھے نور عطا کر، ونورا فی لحمی، میرے گوشت میں نور عطا کر، ونورا فی دمی، خون میں مجھے نور عطا کر، ونورا فی عظامی، میری ہڈیوں میں مجھے نور عطا کر، ونورا فی عصبی، اور میرے رگوں میں، میرے نروز میں مجھے نور عطا کر، نورا من بین یدی، میرے سامنے سے مجھے نور عطا کر، ونورا من خلفی، میرے پیچھے مجھے نور عطا کر، ونورا عن یمینی، میرے دائیں میں مجھے نور عطا کر، ونورا عن یساری، میرے بائیں سائڈ میں نور عطا کر، ونورا من فوقی، اور میرے اوپر مجھے نور عطا کر، ونورا من تحتی، اور میرے نیچے مجھے نور عطا کر،
اللہم عظم لی نوراً و نعمتاً و سروراً، اے اللہ تو میرے نور میں اضافہ کر دے، میری نعمتوں میں اضافہ کر دے، اور میری خوشیوں میں اضافہ کر دے۔ صلوات پڑھ دندار، اللہم صلی علی محمد۔